الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر اعتبار سے کامل، پاکیزہ اور بلند ترین مقام رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق، کردار اور نبوت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بھی نہایت معزز، پاک اور روشن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص سنت ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ انبیاء کو بہترین خاندانوں اور اعلیٰ نسب سے منتخب فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بھی اسی سنت الہی کی بہترین مثال ہے۔ عرب معاشرے میں نسب کو بہت بڑی اہمیت حاصل تھی۔ کسی شخص کا مقام و مرتبہ اس کے خاندان، قبیلے اور آباء و اجداد سے پہچانا جاتا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہر دور میں پاک، معزز اور بے داغ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد شرک، فحاشی اور بدکرداری سے محفوظ رہے۔ کسی بھی مرحلے پر نسب میں کوئی ایسا شخص نہیں جس پر تاریخ نے انگلی اٹھائی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے بہترین زمانوں سے گزارتے ہوئے بہترین خاندان میں پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یوں بیان کیا جاتا ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک نسب پر تمام مورخین اور علماء کا اتفاق ہے۔ حضرت عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ عدنان سے اوپر کے نسب میں اختلاف پایا جاتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عدنان سے آگے نسب بیان کرنے سے رک جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب میرا نسب عدنان تک پہنچے تو رک جایا کرو۔ البتہ یہ بات متفقہ ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قیدار کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب براہ راست خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام الناس بنایا۔ آپ کی دعا تھی، اے اللہ میری اولاد میں ایک عظیم رسول بھیج۔ یہ دعا صدیوں بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے، عربی زبان سیکھی، اور انہی کی نسل سے عدنانی عرب وجود میں آئے، جن میں سب سے افضل، سب سے معزز اور سب سے بلند مقام قریش کو حاصل ہوا۔ قریش عرب کا سب سے باوقار، بااثر اور معزز قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ خانہ کعبہ کا متولی تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، عرب میں قیادت کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے میں پیدا ہوئے، اور قریش میں بھی سب سے معزز خاندان بنو ہاشم تھا۔ بنو ہاشم کی خصوصیات: حاجیوں کو پانی پلانا، مسافروں کی خدمت، سخاوت اور مہمان نوازی، ظلم سے نفرت اور انصاف سے محبت۔ یہ وہ خاندان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب مکہ کے سردار تھے۔ ان کی نمایاں خصوصیات: غیر معمولی وجاہت، حکمت اور دانائی، اللہ پر کامل یقین، زمزم کے کنویں کی دوبارہ دریافت، عام الفیل کے موقع پر عبد المطلب کا اللہ پر بھروسہ، تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ نہایت خوبصورت، بااخلاق اور پاکیزہ انسان تھے۔ شرک سے نفرت، فحاشی سے دوری، اعلیٰ اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاص حفاظت میں لے لیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نہایت شریف، پاک دامن اور باوقار خاتون تھیں۔ آپ نے خواب میں بشارت دیکھی
کہ تم ایسی ہستی کو جنم دو گی جو دنیا کو روشنی دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں علماء کہتے ہیں، کوئی آباء و اجداد زنا میں ملوث نہیں، کوئی بت پرستی میں انتہا پسند نہیں، ہر نسل میں پاکیزگی اور شرافت، یہ سب اللہ کی خاص حفاظت کا نتیجہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب۔ نبوت کے لیے موضوع معاشرتی اعتبار سے قبولیت کا ذریعہ۔ دعوت اسلام میں اعتماد کی بنیاد یہی وجہ تھی کہ کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، عرب کے سب سے معزز قبیلے قریش سے تعلق رکھتا ہے، بنو ہاشم جیسے پاکیزہ خاندان میں اختتام پذیر ہوتا ہے، ہر مرحلے پر اللہ کی حفاظت میں رہا۔ یہ نسب اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، جنہیں سوچ سمجھ کر منتخب کر کے پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ محض ناموں کی فہرست نہیں، بلکہ یہ ایمان، پاکیزگی، قربانی اور اللہ کی سنت کا زندہ ثبوت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نسب اور تعلیمات سے محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔